بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان، ماہ قرآن اور اہل بیت کے حوالے سے ہمارے دروس کا سلسلہ جاری ہے۔ ماہ رمضان اور قرآن الکریم کے حوالے سے آج ہم جس آیت کی تلاوت کریں گے وہ سورہ بقرہ آیت نمبر 45 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ خداوند متعال قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ تم نماز اور صبر سے مدد لو، اور نماز جو ہے یہ بارگراں ہے، یہ سخت ہے، مشقت طلب ہے، مگر خاشعین کے لیے نہیں۔ اب قرآن نے اس میں دو چیزوں سے مدد لینے کو کہا ہے، ایک نماز ہے اور دوسرا کیا ہے؟ صبر ہے۔ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اصول کافی میں اس روایت کو بیان کیا گیا ہے کہ صبر سے مراد کیا ہے؟ صبر سے مراد روزہ ہے۔ پس اگر تمہیں مشقت پیش آئے، مشکل پیش آئے تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور نماز کے لیے مسجد میں تشریف لے جائیں۔ جب انسان کو مشکل پیش آئے تو ان کی طرف رجوع کرنا ہے، استعانت ان سے لینی ہے، مدد اس سے لینی ہے۔ جب ہم اس لفظ کو دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں دو تصور آتے ہیں۔ پہلا تصور کیا ہے کہ انسان ہمیشہ دشمن کے حملے کی زد میں ہے۔ پس جب انسان ہمیشہ دشمن کے حملے کی زد میں ہوگا تو اس کو پریشانیاں پیش آئیں گی، اور اس وقت جب انسان مشکلات میں گھر جائے گا تو اس کو کس سے مدد لینی ہے، کس کے محضر میں پناہ لینی ہے؟ قرآن کے مطابق ایک نماز ہے اور دوسرا صبر ہے، کہ جو روایات کے مطابق جس سے مراد کیا ہے؟ روزہ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب انسان مشکلات اور پریشانیوں میں گھر جاتا ہے، جو دوسرا تصور انسان کے جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان خود بذات ہی کمزور ہے اور ناتواں ہے، اور ناتوان ہونے کی وجہ سے انسان مجبور ہے کہ وہ مدد حاصل کرے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے کہ آپ کو مدد کس سے حاصل کرنی ہے؟ نماز اور روزے سے حاصل کرنی ہے، نماز اور صبر سے حاصل کرنی ہے۔ نماز تو مشخص ہے، قرآن میں اس کا صلاۃ لفظ استعمال ہوا ہے، کہ جبکہ دوسرا صبر ہے۔ روایات میں عرض کیا ہے کہ اس سے مراد جو ائمہ اطہار نے مراد لی ہے، جو بیان فرمایا ہے، کیونکہ وہ مفسر قرآن ہے، مفسرین قرآن ہیں، تو انہوں نے اس سے مراد روزہ بتایا ہے۔ اور روزہ جو ہے اس کے بارے میں پہلے ہم دروس میں بیان کر چکے ہیں کہ جو روزہ ہے وہ انسان کو استقامت سکھاتا ہے، صبر سکھاتا ہے، تحمل سکھاتا ہے۔ اور اگر ہم اس کی تعریف کریں تو یہ ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اپنے نفس کو عقل اور شرعی تقاضوں کے مطابق قابو میں رکھنا، اس کو صبر کہا جاتا ہے۔ صبر سے کیا مراد ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شریعت کے مطابق، عقل کے مطابق انسان کا اپنے نفس کو قابو میں رکھنا، اس کو صبر کہا جاتا ہے۔ اور روزہ بہترین مثال ہے انسان کو اپنے نفس کو قابو میں رکھنے کے لیے۔ اسی طرح جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو روزہ ہے وہ ہمیں پریکٹس دلواتا ہے، وہ ہماری تمرین کرواتا ہے کہ ہمیں مشکلات پر صبر کرنا ہے، چاہے وہ مشکلات جو ہیں انسان کی اندرونی پریشانیاں اور مشکلات ہوں جسے انسان ہوس پرستی کہتا ہے، چاہے وہ مشکلات انسان کی ظاہری ہوں، اس کا تعلق انسان کے بدن سے ہو، تو روزہ جو ہے وہ اس چیز کی بھی پریکٹس ہے کہ انسان بظاہر اپنے آپ کو بھوک اور پیاس کی حالت میں رکھ کر انسان کیا تحمل کرتا ہے، تو یہ انسان کے بدن کی پریکٹس ہے۔ تو روزہ جو ہے انسان کو دونوں مشکلات سے نجات دلانے کی پریکٹس کا نام ہے، استقامت کا نام ہے۔ اسی طرح جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان جب مشکلات کا شکار ہوتا ہے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ نماز کا سہارا لو اور صبر اور روزے سے مدد لو۔ تو روایات میں یہ بھی ہے کہ جو صبر ہے اس کی 3 اقسام ہیں: مصیبت پر صبر، دوسرا معصیت پر صبر، اور تیسرا عبادت میں صبر۔ اور یہاں پہ جو مثال استعمال ہوئی ہے وہ قرآن کی ہم اگر اگلی جو ہے آیت کا جو بقیہ حصہ دیکھیں، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ یہاں پر عبادت میں صبر مراد ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ تم نماز اور روزے سے یا نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو، اور نماز کیا ہے؟
یہ بارگراں ہے، یہ مشکل ہے۔ کس کے لیے؟ کہ جو خاشع نہیں ہیں، جو خشوع رکھتے ہیں، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو گویا اس پر بھی صبر کی ضرورت ہے۔ تو روزہ جو ہے وہ صبر کا معنی دیتا ہے، اور صبر کا معنی عاجزی اور انکساری نہیں ہے، بلکہ صبر کا معنی کیا ہے کہ انسان مشکلات اور پریشانیوں میں کیا کرے؟ مشکلات اور پریشانیوں میں ایک معنوی اور ایک روحانی طاقت کا نام صبر ہے، نہ کہ ایک عاجزی اور انکساری ویسی کہ انسان جو ہے مشکلات کے سامنے ہتھیار ڈال دے۔ اس کو صبر نہیں کہا جاتا، بلکہ مشکلات اور مصیبتوں کے سامنے استقامت کرنا، اس کے مقابل میں انسان کا کھڑا رہنا، اور یہ جو طاقت ہے، یہ جو روحانی اور معنوی طاقت ہے، اس کو صبر کہا جاتا ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی پریشانی یا کوئی ایسی مشکل پیش آتی کہ جو ان کے لیے پریشانی کا باعث بنتی، تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو عمل کیا کرتے تھے، وہ کون سا عمل تھا؟ وہ وہی عمل تھا کہ جس کا قرآن نے حکم دیا ہے کہ نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے، اور پھر اس کے بارے میں بتایا بھی کرتے تھے۔ اسی طرح روایت ہے، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے جد یعنی امام علی علیہ السلام کو جب بھی کوئی مشکل یا پریشانی پیش آتی تھی تو آپ نماز ادا کیا کرتے تھے، اور پھر اس آیت کی تلاوت بھی کیا کرتے تھے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ اسی سلسلے میں ایک واقعہ بھی نقل ہے جو مفسرین نے تفاسیر میں بیان کیا ہے کہ نجاشی ایک شاعر تھا کہ جو امام علیہ السلام کا چاہنے والا شمار ہوتا تھا۔ اس نے ماہ رمضان المبارک میں شراب نوشی کی، جس کی وجہ سے اس پر حد جاری کرنے کا امام نے حکم دیا، اور 80 کوڑے اس شراب نوشی کے عوض اس کو مارے گئے، اور 20 کوڑے اس کو ماہ رمضان اور مبارک کے احترام کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے مارے گئے۔ تو اس عمل کی وجہ سے وہ امام سے ناراض ہوا اور جا کر امیر شام یعنی معاویہ ابن ابی سفیان کے ساتھ جا کر ملحق ہو گیا۔ اور جو نجاشی کے دوست تھے، ساتھی تھے، وہ کیونکہ کوفہ کے بڑے خاندان اور اہم ترین خاندانوں سے ان کا تعلق تھا، وہ امام علیہ السلام کے پاس آئے اور امام علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ آپ اپنے چاہنے والوں کو اپنے ساتھ روک نہیں پاتے؟ اور اس کا جو سردار تھا، ان جو افراد امام کے پاس آئے تھے، جو ان کا ایک سردار تھا طارق بن عبداللہ، اس نے امام علیہ السلام سے یہ شکوہ کیا کہ آپ کو دوست اور دشمن کی شناخت نہیں ہے، آپ دوست اور دشمن میں فرق نہیں کر سکتے۔ تو امام علیہ السلام نے اس کے سامنے جو ہے اسی آیت کی تلاوت کی۔ امام کیا فرماتے ہیں؟ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ یہ جو عمل ہے یہ بارگراں ہے، یہ مشکل ہے، مگر ان کے لیے نہیں ہے جو خشوع رکھتے ہیں۔ تو اس وجہ سے وہ بھی ناراض ہوا اور وہ بھی جا کر امیر شام کے ساتھ ملحق ہو گیا۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مومن جو ہے وہ ہوتا ہے کہ جب بھی اس پر اگر کوئی پریشانی آتی ہے، جب کوئی اس کو مشکل پیش آتی ہے، وہ نماز اور روزے کا سہارا لیتا ہے۔ تو گویا کہ جس نے امام علیہ السلام کو ترک کر دیا، گویا وہ پہلے سے ہی امام کا چاہنے والا تھا ہی نہیں۔ اگر وہ امام کا چاہنے والا ہوتا اور در حقیقت وہ مومن ہوتا تو وہ قرآن کی اس آیت پہ عمل کرتا، اور وہ جو اس کے حامی تھے ان کے لیے یہ عمل کیوں سخت تھا، اور وہ اس کے بعد امیر شام سے ملحق ہو گئے، اس وجہ سے ان کے لیے یہ عمل سخت تھا کیونکہ وہ خشوع نہیں رکھتے تھے۔ اسی لیے قرآن کی یہ جو آیت ہے یہ بتاتی ہے کہ جو خشوع ہے اس کا جو تعلق ہے انسان کے دل اور روح سے ہے، اور جب انسان کا دل اور روح خاشع ہوگا تو اس کا اظہار اس کے بدن سے ہوگا، اس کے اعضاء و جوارح سے ہوگا۔ اسی آیت کے ضمن میں جو ایک اہم ترین نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا جو تکبر ہے بعض اوقات وہ انسان کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہونے دیتا، اور نماز جو ہے ایسے انسان کے لیے بارگراں ہوتی ہے۔ ہر وہ عمل کہ جس کا قرآن میں حکم ہے وہ اس کے لیے بارگراں ثابت ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی پریشانی ہو، مشکل ہو، تو ہمیں نماز اور روزے کا سہارا لینا ہے،
کیوں؟ کیونکہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی بھی یہی سیرت ہے اور قرآن کے بھی یہی درس ہے کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے نماز کے محضر میں، خدا کے محضر میں جانا ہے اور ہمیں روزے کا سہارا لینا ہے، کیونکہ نماز اور روزہ انسان کی مشکلات سے نجات کا ایک ذریعہ ہے اور یہ انسان کی تربیت ایسی کرتی ہے کہ انسان بآسانی مشکلات کا سامنا کر سکتا ہے اور مشکلات کا سامنا کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر تحمل کرنا انسان کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ خداوند متعال ہمیں صحیح معنوں میں نماز اور روزے سے مدد لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔